کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر خود کس طرح چیک کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنے موبائل پہ ہی آپ اپنا نمبر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ کس طرح چیک کرتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں ایزی پیسہ پہ آتا ہوں، لاگ ان کر لیے، یہاں پہ ویو آل پہ کرتا ہوں، بینک پہ کلک کرتا ہوں، بینک اکاؤنٹ پہ۔ پہلے میں آپ کو ٹرانزیکشن دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ عسکری بینک میرا اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ میں عسکری بینک پہ نیچے جاتا ہوں، یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ کے پاس آپشن آتا ہے جی انٹر اکاؤنٹ نمبر اور آئی بی این، یا آئی بی این نمبر کریں یا اکاؤنٹ نمبر۔ یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹر کرتا ہوں، نیچے پیمنٹ میتھڈ ہے، نیچے موبائل نمبر ہے، جو آگے ریسیور کا نمبر ہے اس کو میسج چلا جائے گا کہ آپ کے پاس آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ٹرانزیکشن آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ نمبر لکھیں گے تو آپ کی ٹرانزیکشن کلیئر ہو جائے گی۔ لائیو پروف کر کے دکھاؤں گا، پہلے اپنے اکاؤنٹ پہ سینڈ کروں گا پیسے، آپ کو مکمل اس کا مطلب پکچر دکھاؤں گا، میسج دکھاؤں گا جو بینک کی طرف سے آئے گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ اکاؤنٹ نمبر چیک کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنا موبائل نمبر بھی نیچے انٹر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ ہی سینڈ کرنے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا موبائل نمبر انٹر کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے وہ والا موبائل اگر کسی اور کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، پھر اس کا موبائل نمبر آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہوگا جس پہ آپ کو میسج ریسیو ہوگا بینک کی طرف سے ٹرانزیکشن کا۔ یہاں پہ میں نمبر میں نے کر دیا، نیکسٹ پہ میں کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ اماؤنٹ پوچھ رہا ہے کہ اماؤنٹ آپ نے کتنی ٹرانسفر کرنی ہے، 500 میں یہاں پہ لے کر دیتا ہوں، نیکسٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کا نام آیا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں میرا نام جو ہے وہ آ گیا ہے، زہیب احمد نام لکھا ہوا ہے، تو یہ پہنچ کے میں سینڈ ناؤ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ٹرانزیکشن جو وہ سٹارٹ ہو گیا، ٹرانزیکشن میری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ابھی میں آپ کو میسج دکھا دیتا ہوں کہ جو مجھے بینک کی طرف سے ریسیو ہوا ہے۔ ایک مجھے ایزی پیسہ کی طرف سے ریسیو ہوا ہے کہ آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں پیسے، اور دوسرا مجھے بینک کی طرف سے یہ والا میسج ریسیو ہو گیا ہے۔ تو اس طرح آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر خود چیک کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آ گیا ہوں، میرے پاس ایک عسکری بینک کی چیک بک ہے، تو یہ فل ہوئی ہے۔ اس کے اوپر آپ چیک کریں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے PK87 ASCM 0019010۔ یہ آپ کا بیسیکلی اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، لیکن یہ پورا آپ کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، الٹی سائڈ سے، جدھر ہے نا 4711 الٹی سائڈ سے جانا ہے، جدھر 10 ڈیجٹ آپ کے پورے ہو جائیں گے آپ نے وہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک بینک سے دوسرے بینک پہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو 10 ڈیجٹ کا کوڈ لکھنا پڑتا ہے۔ 10 ڈیجٹ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد 190 جو ہے وہ آپ کا ہے برانچ کوڈ۔ اگر آپ ایزی پیسہ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، پھر آپ نے برانچ کوڈ کے ساتھ 0 لگانا ہے، یعنی 0 سے سٹارٹ آپ نے کرنا ہے، 019010 آگے 4 بار لکھ سے 1174۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کا ایزی پیسہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بینک اکاؤنٹ پہ صرف کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے 10 ڈیجٹ جو ہے نا وہ انٹر کرنے ہیں۔ 10 ڈیجٹ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ والی 10 ڈیجٹ ہوتے ہیں جو آپ نے لیفٹ سائڈ سے آپ سٹارٹ کریں گے، جدھر آپ کے 10 ڈیجٹ ہو جائیں گے وہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو 3 ورڈز ہوتے ہیں وہ 190 170 یا جو بھی، وہ آپ کا برانچ کوڈ ہوتا ہے جدھر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرایا ہوتا ہے۔ لیکن ایزی پیسہ سے ٹرانزیکشن کرنی ہے، پھر آپ کو سٹارٹنگ میں 0 لگانا پڑے گا۔ لیکن بینک ٹرانزیکشن پہ بھی اگر صحیح نہیں ہو رہا، آپ سٹارٹنگ پہ 1 0 لگا سکتے ہیں، وہاں نہیں ہو رہا 2 0 لگا لیں، اس سے بھی آپ اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 ڈیجٹ کا۔ یہ نیچے جو میں نے بلر کیا ہوا ہے یہاں پر بھی اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، تو سمپل اس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہے 010، آگے یہ 4 ورڈز ہے، پھر 1174، ٹوٹل 10 ڈیجٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر بینک اکاؤنٹ پہ ٹرانزیکشن کرنی ہے، پھر 190 جو برانچ کوڈ ہے وہ آپ نے ساتھ ضرور لگانا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی چیک بک سے اپنا اکاؤنٹ نمبر خود ہی چیک کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، کیونکہ اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر یہاں پر آپ کو کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اگر چھوٹا مسئلہ ہوا تو پھر آپ کو وہیں سے میں رپلائی کر دوں گا۔